بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعد النفی فی بعض المواضع، اور نفی کے بعد ان مقدر ہو کر فعل مضارع کو جزم دیتا ہے فی بعض المواضع کچھ موارد میں، نحو لا تفعل شرا یکن خیرا لک، تو برائی کو انجام مت دو، ان لا تفعل یکن خیرا لک، اگر تو بجا نہیں لاؤ گے برائی کو تو یہ تیرے لیے اچھا ہوگا۔ تو انہیں شرطیہ ہو گیا، یا کیا ہے، لا تفعل اس کے لیے فعل شرط ہو گیا، یکن اس کے لیے جزائے شرط ہو گیا، وذالک اور یہ اذا قصدہ آنا چاہیے لیکن انہوں نے قصدہ لکھا ہے، اذا قصدہ جب کیا ہے متکلم قصد کرے، ان الاول سبب للثانی پہلا سبب ہونے کا، للثانی ثانی کے لیے، کما رأیت جیسا کہ آپ نے دیکھا، فی الامثلۃ مثالوں میں، فإن معنی قولنا پس ہمارے اس قول کا معنی تعلم تنجو تو سیکھو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اصل میں ہے تعلم ان تتعلم تنجو، اگر تو سیکھو گے تو تو کامیاب جاؤ گے، ہوا ان تتعلم تنجو، اگر تو سیکھو گے تو کامیاب جاؤ گے، وغزل باقی مثالوں میں بھی آپ اسی طرح کہہ سکتے ہو، فلذلک امتنع پس یہ پہلا سبب ہو دوسرے کے لیے، امتنع قولک آپ کا یہ کہنا ممنوع ہے، کیا کہنا، لا تکفر تدخل النار تو کفر مت لا جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، یہاں جو ہے کفر کا نہ لانا جہنم میں داخل ہونے کا سبب نہیں بنتا ہے، اس لیے یہ مثال درست سے نہیں ہے۔ کیوں؟ لامتناع السببیت، اس لیے کہ کفر کا نہ لانا سبب کے ممتنع ہونے کی وجہ سے، چونکہ کفر کا نہ لانا جہنم میں داخل ہونے کا سبب نہیں بنتا ہے، اذ لا یصح اس لیے کہ درست نہیں ہے، ان یقال کہا جانا، ان لا تکفر تدخل النار اگر کفر نہیں لاؤ گے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، اس طرح کہنا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ والثالث لا الامر تیسرے نمبر پہ امر ہے، وہو صیغۃ اور یہ امر ایک ایسا صیغہ ہے، یطلب بہ الفعل جس صیغے کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے فعل کو، من الفاعل المخاطب فاعل مخاطب سے، بأن تحذف من المضارع اس طرح سے کہ آپ کا حذف کرنا ہے مضارع میں سے، حرف المضارعتی حرف مضارع کو، ثم تنظر پھر آپ کا دیکھنا ہے، فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساکنا پس اگر حرف مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہو تو زدت حمزۃ الوصل حمزہ وصل کو آپ نے اضافہ کرنا ہے، مضمونتاً درحال کی ضمہ دے کر، ان ضم ثالثہ اگر اس کا تیسرا حرف کیا ہے مضموم ہو۔ اچھا نحو انصرفا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا انصرف ومکسورتاً اور کیا کہتے ہیں، حمزہ وصل مکسور ہوگا، ان انفتح او انکسر اگر اس کا تیسرا حرف یعنی کیا ہو، عین الفعل کیا ہو، مفتوح ہو یا مکسور ہو تو حمزہ وصل بھی کیا ہوگا، مکسور ہوگا۔ یہ انصر ہے نا، چونکہ اس کا تیسرا ینصر تیسرا صاد بنتا ہے وہ مضموم ہے، لہذا حمزے کو اضافہ کیا مضموم حالت میں، لیکن کیا ہے اعلم اور اضرب میں، یعلمو لام جو ہے تیسرا حرف ہے، اسی طرح یضربو میں را تیسرا حرف ہے، یہ مکسور ہے، لہذا حمزہ وصل کو کیا ہے کسرہ دیں گے۔ یہ آپ کو فعل امر بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ وَاسْتَخْرِجْ یستخرجو را کے نیچے زیر ہے، لہذا حمزے کو کسرہ دیں گے، وَإِنْ كَانَ مُتَحَرِّكًا اور اگر کیا ہے متحرک ہو تو
پھر فلا حاجت الی الحمزتی، حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹلی آپ امر حاضر کو بنا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو صیغہ امر کے بارے میں بتا رہے تھے، اس کی تعریف کی، اس کے بعد امر حاضر بنانے کے دو طریقے جو آپ کو سرمیر میں بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ حرف مضارع کو گرانے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے مابعد حرف مضارع ساکن ہے یا متحرک ہے۔ اگر ساکن ہے تو حمزہ وصل کو اضافہ کرنا ہے، اس کے بعد کیا ہے عین الفعل کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر عین الفعل مضموم ہے تو حمزے کو ضمہ دینا ہے، اور اگر عین الفعل مفتوح یا مکسور ہو تو پھر حمزے کو آپ نے کسرہ دینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کیا ہے فاعل فعل متحرک ہو تو پھر حمزے کی طرف محتاج